بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول انکانا، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ صبح ہو چکی تھی، اس لیے ہر طرف روشنی تھی، اور پھر اس نے آگے بھاگنے والے کو پہچان لیا۔ وہ واقعی ڈابکر تھا جو ایک چھوٹی سی پیٹی کاندھے پر اٹھائے جنگل کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس نے جیب سے سوبو ریز والا ریوالور نکالا اور پھر اس نے بھاگتے ہوئے ڈابکر پر فائر کر دیا۔ ایک تیز شعاع اس میں سے نکلی اور دوسرے لمحے اس نے ڈابکر کو لڑکھڑا کر گرتے دیکھ لیا۔ شعاع اسے ختم کر چکی تھی۔ عمران بھاگتا ہوا ڈابکر کے قریب پہنچا۔ ڈابکر ختم ہو چکا تھا۔ عمران جانتا تھا کہ اب جلد ہی ڈابکر کا جسم مایا میں تبدیل ہو کر غائب ہو جائے گا، چنانچہ اس نے مردہ ڈابکر کی طرف توجہ دینے کے بجائے جھپٹ کر وہ پیٹی اٹھائی اور پھر اس طرف بھاگ پڑا جدھر ڈابکر جا رہا تھا۔ ایک درخت کی اوٹ سے نکلتے ہی اسے ایک چھوٹے سے درختوں سے خالی خطے میں ایک کافی بڑا ہیلی کاپٹر کھڑا نظر آ گیا۔ ہیلی کاپٹر کے گرد دو سفید فام ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے پہرا دے رہے تھے۔ عمران نے وہ پیٹی وہیں درخت کی جڑ کے قریب رکھی اور پھر پھرتی سے درخت کے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ یہاں پر درخت ایک دوسرے سے یوں ملے ہوئے تھے کہ وہ بآسانی بندروں کی طرح چھلانگیں لگاتا ہوا ایک درخت سے دوسرے درخت پر اور دوسرے سے تیسرے درخت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ جلد ہی آخری درخت کے قریب پہنچ گیا۔ سفید فام مشین گنیں اٹھائے سامنے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے درخت کی طرف توجہ بھی نہیں دی۔ یا تو پریشانی میں انہوں نے پتوں اور ٹہنیوں کے شور کو نہیں سنا، یا انہوں نے سوچا ہوگا کہ بندر وغیرہ درخت پر ہوں گے۔ آخری درخت کے قریب پہنچ کر اب وہ دونوں عمران کے سوبو ریز ریوالور کی رینج میں تھے، اس لیے عمران نے بغیر وقت ضائع کیے فائر کر دیے۔ دوسرے لمحے وہ دونوں زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ عمران چند لمحوں درخت پر بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ شاید ہیلی کاپٹر میں کوئی شخص موجود ہو، مگر جب کوئی باہر نہیں نکلا تو وہ سمجھ گیا کہ یہاں یہی دو آدمی موجود تھے۔ چنانچہ وہ پھرتی سے درخت سے نیچے اتر آیا۔ نیچے اتر کر وہ تیزی سے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھا۔ اس نے ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھول کر دیکھا تو اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا، کیونکہ اس ہیلی کاپٹر کے اندر یورینیم کی پیٹیوں کو ایک دوسرے کے اوپر چنا گیا تھا۔ عمران واپس مڑا اور پھر وہ تیزی سے اس درخت کی طرف بڑھا جہاں اس نے وہ پیٹی رکھی تھی۔ وہاں سے اس نے وہ پیٹی اٹھائی اور اسے بھی لے جا کر ہیلی کاپٹر کے اندر رکھ دیا۔ وہ ڈابکر کا پروگرام سمجھ گیا تھا۔ اس تمام ہنگامے میں ڈابکر نے یہی کیا تھا کہ اس خفیہ سرنگ کے ذریعے تمام پیٹیاں اٹھا کر ہیلی کاپٹر میں لاد دیں۔ اب وہ آخری پیٹی لا رہا تھا۔ اگر اتفاق سے عمران بر وقت نہ پہنچ جاتا تو وہ یورینیم لے کر اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار ہو جاتا اور عمران صرف ہاتھ ملتا رہ جاتا۔ اس وقت یہ ہیلی کاپٹر دنیا کا قیمتی ترین خزانہ لیے کھڑا تھا۔ عمران کو یورینیم کی طرف سے اطمینان تھا تو اس نے اندرونی جیب سے ٹرانسمیٹر واچ نکالی اور پھر ونڈ بٹن کھینچ کر بلیک زیرو سے رابطہ قائم کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد رابطہ مل گیا۔ عمران سپیکنگ اوور۔ رابطہ ملتے ہی عمران نے کہا، طاہر بول رہا ہوں جناب، اوور۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی، تم کہاں ہو، اوور۔ عمران نے پوچھا، میں سینٹر سے باہر نکل آیا ہوں، اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ٹیم کے تمام ممبران اس وقت سینٹر سے باہر ہیں۔ میں ایک درخت پر موجود ان لوگوں کو چیک کر رہا ہوں۔ یہ بستی کے قریب کھڑے ہیں۔ نعمانی، تنویر اور صفدر زخمی ہیں۔ جوزف ٹھیک ہے۔ شاید وہ سب لوگ آپ کی طرف سے بے حد پریشان ہیں، اوور۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، اچھا، اس خوشخبری پر میں دارالحکومت میں تمہیں اسپیشل ڈنر کھلواؤں گا۔ فی الحال تم ایسا کرو کہ زہریلی پہاڑیوں سے دائیں ہاتھ پر جنگل میں تقریباً 500 گز کے فاصلے پر پہنچ جاؤ۔ میں یہاں موجود ہوں بمائے یورینیم کے ذخیرے کے، اوور۔ عمران نے اسے ہدایات دیں۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، اوور۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور پھر ونڈ بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد اس نے گھڑی کی سوئیاں ایک بار پھر مخصوص ہندسوں پر فٹ کیں اور ونڈ بٹن دبا کر دوبارہ کھینچ لیا۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ ہیلو صفدر سپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے صفدر کی نکاہت سے بھرپور آواز سنائی دی، X2، اوور۔ عمران نے X2 کے لہجے میں کہا، اوہ سر، آپ کہاں ہیں؟ عمران صاحب غائب ہیں، اوور۔ صفدر نے پریشانی کے لہجے میں کہا۔ عمران ٹھیک ہے، ٹیم کا حال سناؤ۔ کوئی آدمی سینٹر میں تو نہیں رہ گیا، اوور۔ عمران نے پوچھا۔ نو سر، سوائے عمران صاحب کے باقی سب باہر نکل آئے ہیں۔ مخصوص کوشن ملتے ہی سب نے باہر کا رخ کیا تھا۔ نعمانی، میں اور تنویر
زخمی ہیں مگر زیادہ شدید نہیں، اوور، صفدر نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، عمران ابھی تمہارے پاس پہنچ جائے گا، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور پھر ونڈ بٹن دبا دیا۔ سامنے سے بلیک زیرو اسے آتا ہوا نظر آ گیا تھا۔ اس کے قریب آنے پر عمران نے کہا، بلیک زیرو تم ہیلی کاپٹر میں بیٹھو، خیال رکھنا یہ اس وقت دنیا کا انتہائی قیمتی ہیلی کاپٹر ہے، میں ٹیم کو لے کر ابھی آتا ہوں۔ عمران نے بلیک زیرو سے کہا اور پھر بستی کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ چند ہی قدم بڑھ پایا تھا کہ ایک انتہائی ہولناک گڑ گڑاہٹ ہوئی، جیسے کوئی پہاڑ پھٹ گیا ہو، پھر ایک کان پھاڑ دھماکہ ہوا۔ عمران زمین پر گر پڑا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ درخت جڑوں سے اکھڑ گئے تھے، مگر چونکہ وہ صاف قطع میں تھے اس لیے ان درختوں کی زد میں آنے سے بچ گیا، اور پھر سامنے دور سے آگ کی دیوار بلند ہوتی ہوئی نظر آئی۔ شاید پورا سینٹر تباہ ہو گیا تھا۔ جب ذرا سکون ہوا تو عمران اٹھا اور پھر وہ ٹوٹے ہوئے درختوں کے تنوں کو پھلانگتا ہوا بستی کی طرف بھاگا۔ ٹیم کے تمام ممبرز حیرت اور خوف سے اس آگ کی بلند دیوار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بستی کے افراد جو اس وقت وہاں موجود تھے دھماکہ ہوتے ہی سجدے میں گر گئے۔ ان کے خیال میں اوٹر دیوتا ان سے ناراض ہو گیا تھا۔ عمران نے دور سے ہی سیٹی ماری اور ٹیم کے تمام ممبران جوزف سمیت چونک پڑے۔ وہ اس مخصوص سیٹی کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اور پھر انہیں ایک درخت کے قریب کھڑا سیاہ فام نظر آ گیا۔ وہ تیزی سے ہاتھ ہلا ہلا کر اشارے کر رہا تھا، مخصوص اشارے، اور پھر کیپٹن شکیل نے سب سے پہلے جھپٹ کر صفدر کو کاندھے پر لادا۔ جوزف نے تنویر اور صدیقی نے نعمانی کو اٹھانے میں پیروی کی، اور پھر وہ تیزی سے عمران کی طرف بھاگ پڑے۔ وحشی ابھی تک سجدے میں تھے۔ جلدی کرو، میرے پیچھے آؤ، ورنہ وحشی سجدے سے اٹھتے ہی ہم لوگوں پر حملہ کر دیں گے۔ ان کے خیال میں ہم ہی سارے فساد کی جڑ ہیں، عمران نے ان کے قریب آتے ہی کہا، اور پھر وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے تیزی سے بھاگتے ہوئے جلد ہی ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ گئے۔ اسی لمحے انہیں اپنے پیچھے وحشیوں کے نعروں اور چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ جلدی کرو، ہیلی کاپٹر میں سوار ہو جاؤ، وحشی آ رہے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر باری باری سب لوگ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ پھر وحشی چیختے چلاتے ہوئے آتے نظر آ گئے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ کنٹرولنگ پر بلیک زیرو بیٹھا تھا۔ اس نے فوراً ہی ہیلی کاپٹر سٹارٹ کر دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وحشی ان کے قریب پہنچتے ہیلی کاپٹر کافی بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ نیچے سے انہوں نے ہیلی کاپٹر پر نیزے مارے مگر بے سود۔ ہیلی کاپٹر کافی بلندی تک پہنچ چکا تھا۔ سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ یورینیم کا کیا بنا عمران صاحب؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ یہ پیٹیاں یورینیم کی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پورے ہیلی کاپٹر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ پھر عمران نے انہیں تمام تفصیلات سنائیں۔ اوٹر دیوتا کیا تھا عمران صاحب؟ نعمانی نے پوچھا۔ ایک مشینی درندہ جسے تہہ خانے سے آپریٹ کیا جاتا تھا، اور جو سٹور روم کی سرنگ کا دروازہ بھی تھا۔ پھر کیپٹن شکیل نے بتلایا کہ کس طرح وہ صفدر کو جو سٹور روم میں بے ہوش پڑا تھا اٹھا کر باہر لے آیا تھا۔ صفدر اسے ممنونیت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سردار زلار، معاف کرنا حکیم عبد الجوزف، زبدۃ الحکامہ، تمہارا کیا حال ہے؟ عمران نے جوزف کو چھیڑا جو خاموش بیٹھا تھا۔ باس، مجھے تو یاد بھی نہیں رہا کہ 2 دن سے میں نے شراب نہیں پی۔ جوزف کے لہجے میں مردنی تھی، اور ہیلی کاپٹر کہہ کہوں سے گونج اٹھا۔ تم میں سے کوئی شدید زخمی تو نہیں ہوا؟ اچانک بلیک زیرو نے X2 کے لہجے میں پوچھا، اور ہیلی کاپٹر میں گونجنے والے کہہ کہوں کا دم گھٹ گیا۔ وہ سب بوکھلا کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے کہ X2 خود ہی ہیلی کاپٹر میں موجود ہے۔ نو سر، صفدر نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ وہ بیچارہ موسی و نشارہ اس مشن میں کام آ گیا، عمران نے غم زدہ لہجے میں کہا، اور بلیک زیرو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا ان کے اپنے ملک کی طرف، جو اب یقیناً ایٹمی قوت کی صف میں آ جائے گا، عمران اور اس کی ٹیم کی بدولت، اور یہ ایک بہت بڑی فتح تھی جس پر وہ بجا طور پر فخر کر سکتے تھے۔